آج ہمارے پاس حضور کا کیا ادب ہے؟ ہم قوت عشق کی بات کرتے ہیں، جس قوم کے پاس ادب نہ اس قوم کے پاس عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق تو ادب والی قوم کے پاس ہوتا ہے، بے ادبوں کو کبھی عشق نصیب نہیں ہوتا۔ آج یہ قوم بے ادبی کی طرف ہے، بے ادب ہو چکی ہماری قوم۔ نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مسجدوں کا ادب ہے، نہ نماز کا ادب ہے، نہ ولیوں کا ادب ہے، نہ نبیوں کا ادب ہے، حتیٰ کہ یہ قوم اللہ کا ادب بھی بھول چکی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ جو قوم خدا کی بے ادب ہو جائے اس قوم کو تباہی کیا جاتا ہے، اس قوم کو برباد ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے امین القادری کو کیسی بات کر رہا ہے، ہم اللہ کے بے ادب ہیں؟ میں نے کہا پھر کیا ہو، مجھے فلسفہ یا خود سمجھا دو یا سمجھ لو، اللہ کے بے ادب ہو، رسول اللہ کے بے ادب ہو، اور جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر کر رہے ہو۔ میں آپ کو گستاخی رسول کہنے نہیں آیا، آپ مجھ سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ مجھ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہی صحیح کہیں نہ کہیں بے ادبی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، اچھا 10 منٹ میں نپٹوں گا، بات سمیٹ لوں گا، وقت کی گنجائش جتنی بس اتنی بات کریں گے، لیکن آپ توجہ کرنے چلے اسی بات ختم کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب یہ قوم بھول چکی، اسی لیے مٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں۔ تمہارے گھر لوگوں کی عزت پر ہے، طوفان کی عزت پر ہے، تباہیوں کی عزت پر ہے، ہواؤں کی عزت پر ہے۔ جس دن تم اللہ رسول کے بعد اب بنو، قوت عشق پیدا کرو، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ سکے۔ اللہ کا ادب نہیں کرتے، رسول اللہ کا ادب نہیں کرتے، دلیل کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ، توجہ کرنا، بس بات ختم ہوتی ہے، خاص توجہ۔ اگر آپ کے ابا جی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر سب کی توجہ ہے تو بات ختم کرتے کرتے میرے دل کا درد ہے، میں کوئی خطیب ادیب آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر آپ کے دروازے دل پر اپنے دل کا درد انڈیلنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور کسی کی زندگی بدل جائے تو میرا آنا، آپ کا آنا، ہم سب کا آنا کامیاب۔ اگر ابا جی دیکھ رہے ہیں اور باپ کا ادب دل میں موجود ہے، توجہ، اگر باپ کا ادب دل میں موجود ہے اور ابا دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سگریٹ پیو گے، ابا دیکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی طبیعت سے جواب دے، مجھے کوئی زبردستی نہیں جواب دینا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن صرف اتنا سن لے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھو۔ بہت عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کچہریوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کبھی اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کے خلاف مقدمہ کرو نا، پوچھو۔ اگر باپ دیکھ رہا ہے اور باپ کا سچا ادب تمہارے دل میں ہے تو تم اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے۔ باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتے، باپ دیکھ رہا ہو باپ کے ناپسندیدہ کام نہیں کرتے۔ اگر باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کس منہ سے زنا کرتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے 3-3 4-4 بجے تک نرم گدوں پہ لیٹ کر کس منہ سے گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ سب کچھ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے تو باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ چھوڑ دی، باپ کے دیکھنے پہ لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین کی بستیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا
साथ है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारे साथ है। कितने साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शय रग से ज्यादा करीब है। सारी कुर्बतों की हद खत्म होती है, उससे ज्यादा वो करीब है, जो इतने करीब से तुम्हें देख रहा है। फिर शराब के अड्डे कैसे आबाद करते हो, ज़िना के अड्डे कैसे आबाद करते हो, सूद के धंधे कैसे करते हो, औरतों पे पाप की नजर कैसे डालते हो। दूसरे मजहब के लोग औरतों को पाप की नजर से देखें, हमें ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जिस मजहब इस्लाम की तालीम ये हो, मजहब इस्लाम ये कहता है अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हो, रस्सियों पर दीवारों पर सूख रहे हो, दुपट्टे दूसरे कपड़े, उन कपड़ों को भी मत देखा करो। ये तकवे से ज्यादा करीब है, क्योंकि औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से भी दिल में गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मकाम पर औरत बैठकर उठ गई। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल इमाम इब्नुल जौजी नकल करने में, साथ साथ हवाले भी पढ़ रहा हूं ताकि इंटरनेट का दौर आप जाकर चेक कर सकें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इब्नुल जौजी लिखते हैं एक औरत बैठ गई, उसके बैठने से वो जगह गर्म हो गई। तो तकवा ये है कि जब तक वो जगह ठंडी होकर के उसका असर खत्म ना हो जाए, मर्द वहां ना बैठा करे। अगर उसकी गर्म की हुई जगह पे मर्द बैठेगा तो उसके दिल में पाप जन्म देगा, उसके दिल के अंदर जराइम के जज्बात जन्म लेंगे। जो मजहब औरत की गर्म की हुई जगह पर बैठने से बतौर तकवा रोक देता हो, आज अगर उस मजहब के मानने वाले ज़िना की फिल्में देख रहे हैं, जिस मजहब में औरत का पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, सिर्फ पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, जिस मजहब में ईमान पर खात्मे के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ईमान पर खात्मे के असबाब खत्म हो जाते हैं। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जो औरतों को पाप की नजर से देखेगा, डर है मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा, उसका खात्मा खराब होगा, उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा, छीन जाएगा मरते वक्त ईमान। जो औरतों का चेहरा पाप की नजर से देखे, मरते वक्त तो उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आएगा। जो ज़िना होते हुए फिल्मों में देखे, उनका क्या होगा है? आप अंदाजा फरमाएं। और फिर ये चीज आम हो रही है, नालियों के किनारे बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, रिक्शों में बैठकर, टैक्सियों में बैठकर रात दिन इस जुर्म में मुब्तला हो। हंसने की बात नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया इम्तिहान का है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। जवानी के घमंड में खुदा को नाराज करने वालों, जवानी के गुरूर में अल्लाह को गजब को दावत देने वालों, किसकी जवानी रही जो हमारी रहेगी? किसकी जवानी रही जो हमारी रहेगी? तौक़तें किसके पास रही जो हमारे पास रहेगी? एक दिन बुढ़ापा जरूर आएगा, खत्म होने वाली जवानी चली जाएगी, न खत्म होने वाला बुढ़ापा जरूर आकर रहेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का अदब जो कौम छोड़ दे उसकी तबाही से उसको कौन बचा सकता है? सबको तो छोड़ो, माँ बाप का अदब भी गया, खुदा का अदब भी गया, रसूल का अदब भी गया। याद रखना, जिस कौम के पास अदब नहीं, उस कौम के पास इश्क नहीं। जिस कौम के पास इश्क नहीं, वो कौम नहीं है बल्कि खाक और राख का ढेर है। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। राख के ढेर से भी कभी इनकलाब आता है। राख तो इधर उधर फिरती रहती है, हवाओं के दोष पर जलील और रुस्वा होती रहती है। जब तक कि अल्लाह रसूल का अदब न करोगे, और अदब सिर्फ हाथों के बांधने और गर्दनों के झुकाने का नाम नहीं है, बल्कि अदब दिल के झुकाने का नाम है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इताअत पर अपना दिल झुकाओ, अल्लाह की इताअत पर अपना दिल झुकाओ। बड़ी